اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کے آغاز میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ملنے پہ یعنی قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے، انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا اور یہ کہنے لگے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ فرشتے خود ہمارے اوپر نازل ہوں، ہمارے پاس فرشتے آئیں اور وہ ہم سے باتیں کریں، ہمیں بتائیں، یا یہ کہ ایسا ہو کہ خود ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھ سکیں، اللہ کو دیکھیں ہم، تب تو ہمیں یقین آئے گا۔ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں انہوں نے جو ہے کفر کی اور کبر کی اور بڑپن کی اور سخت اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں تو آج تو یہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب یہ واقعی فرشتوں کو قیامت کے دن میں دیکھیں گے تو وہ دیکھنا ان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ان مجرموں کے لیے جو ہے کوئی جو ہے اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان کے اعمال پہ نگاہ ڈالی کہ کیا کام کر رہے ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے کام چونکہ ایمان کے بغیر ہیں، نیکیاں بھی جو یعنی مثلا کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کھلا دیا اور ایمان ہے نہیں، تو یہ جو ظاہری اچھے کام ہیں یہ ان کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ ایسا ہوگا جیسے کہ فضا میں گرد و غبار اڑتے ہیں، وہی ان کا حال ہوگا۔ اس کے بعد بتایا کہ اصل میں جنت والے جو ہیں وہ اس دن ٹھکانہ یعنی قیام کی جگہ سب سے اچھی جنت والوں کی ہوگی اور وہیں ٹھہرنے کی بھی جگہ ہوگی۔ تو یہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ جس دن آسمان جو ہے وہ بادل کی طرف پھٹ جائے گا اور فرشتے اتریں گے تیزی کے ساتھ، تو یہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس وقت الملک یومئذ حق للرحمن، کہ اس دن جو ہے وہ ساری حکومت اور ساری سلطنت جو ہے وہ دیکھنے میں بھی ظاہری طور پہ بھی صرف اور صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے انتہائی دشوار ہوگا، یعنی قیامت کا دن کافروں کے لیے دشوار ہوگا۔ اور اس دن کافر جو ہے وہ اپنے اوپر جو ظلم کرنے والا ہے وہ کف افسوس ملے گا اور کہے گا اے کاش ہم نے رسول کے راستے کو مانے لیا ہوتا اور رسول کی پیروی کی ہوتی، اور اے کاش ہم اپنے فلاں جو ہم نے جس کو دوست بنا رکھا تھا اسے ہم دوست نہ بناتے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور اچھے دوستوں سے ہی جو ہے مدد ملتی ہے، برے دوستوں سے گریز کرنا چاہیے، چونکہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ ہمارے ان دوستوں نے ہمیں جو ہے نصیحت اور قرآن آنے کے بعد بھی گمراہ کر دیا اور بہکا دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو رسوا کرنے والا ہے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اور اللہ کے رسول شکوہ کریں گے رب کائنات کی خدمت میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میری قوم کے لوگوں نے جو ہے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی قرآن کو چھوڑنا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ایمان نہیں لائے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا۔ اب ہر شخص کے حساب سے ہی
قرآن سے کتنا لگاؤ ہے، قرآن سے کتنا تعلق ہے، قرآن پہ ایمان اور سچا ایمان، اس ایمان کے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہ عمل صالح کی روشنی میں، جب انسان کے قلب میں قرآن جاگزی ہو جاتا ہے، دل کے میں جو ہے پیوست ہو جاتا ہے، تو اس سے جو چشمہ پھوٹتا ہے وہ نیک اعمال کا چشمہ پھوٹتا ہے، زندگی سنور جاتی ہے۔ اور بتا دیا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن ہر دور میں رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر لوگ دشمنی کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں جب بھی نبی آئے تو لوگوں نے ان کی بغض و عناد کی بنیاد پہ ان سے دشمنی کی، اور وہ مجرموں نے دشمنی کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رہنما اور مددگار جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ کیسے ہی حالات ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مدد مانگنا یہ ضروری ہے۔ تو گویا یہ آپ کے سورہ فرقان کے میں یہ قیامت کے مناظر نقل کیے جا رہے ہیں، برے ساتھیوں کی سنگینی کو بھی اجاگر کیا گیا، اور اس کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر کائنات میں جو نشانیاں ہیں اور دلائل فراہم کیے گئے ہیں ان کو غور سے دیکھنا اور ان میں ان کا مطالعہ کرنا، یہ بھی فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان پہ ایمان نہیں رکھتے ہوئے بھی جن قوموں نے اس میں غور کیا، سائنسی تحقیقات کی، وہ ترقیات دنیا کو پہنچ گئیں۔ آج قرآن کی آیات اور قرآن کے دیے ہوئے فارمولوں پہ عمل کر کے یورپ نے ظاہری طور پہ ترقیاں کی۔ ظاہر پہ جو عمل کرے گا اس کو ظاہر ملے گا، ان میں سے بہت سے لوگوں کو ایمان کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے پھر سورہ فرقان کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، رحمان کے بندوں کی عادتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے دن کیسے ہوتے ہیں، ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، ان کے مالیات میں معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ تو ان خوبیوں کو ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، تو ان خوبیوں کو سنتے وقت ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں، تو شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے کون لوگ ہیں؟ پہلی صفت بیان کی کہ جو اس روئے زمین پہ تواضع اور انکسار کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھوکریں مارتے ہوئے متکبرانہ انداز نہیں ہوتا کہ جیسے فرعون چلا جا رہا ہے، بلکہ تواضع کے ساتھ انکسار کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں۔ یہ ان کی چال ہوتی ہے۔ اور ان کا بول کیا ہوتا ہے؟ جب ان سے کوئی مخاطب ہوتا ہے، ان کے ساتھ برے سلوک کرتا ہے، ان پہ بھپتیاں کستا ہے، ان کے اوپر جو ہے طرح طرح کے نعرے لگاتا ہے، جیسا کہ آپ اس سے واقف ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایک رحمان کے بندے کی شان کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب نادان ناواقف لوگ اس سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے بھائی سلام، آپ اپنی بات رکھیے، ہم تو چلتے ہیں۔ یعنی خوشگوار اچھے جملے کر کے ان سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ یہ تو اسی طرح رحمان کے بندوں کی رات کیسے گزرتی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندوں کی رات رحمان کے قدموں میں سجدے اور قیام میں گزرتی ہے۔
تہجد میں گزرتی ہے، شب بیداری میں گزرتی ہے، گریہ و آہوزاری میں گزرتی ہے، رحمان سے مانگنے میں گزرتی ہے۔ ایسی راتیں خاص طور پہ رمضان کی راتیں کتنی بابرکت راتیں ہیں اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی اور مانگنے کی۔ یہ تو زندگی بھر رحمان کے بندوں کا معمول ہوتا ہے کہ ان کی راتیں تہجد میں گزرتی ہیں۔ اسی طرح رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی عبادتوں پہ نازاں نہیں ہوتے، بلکہ عبادت کرتے ہوئے بھی لرزاں و ترساں ہوتے ہیں کہ اے بار الہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دیجئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، چونکہ عذاب جہنم کا لپٹنے والا ہے، چمٹنے والا ہے، اور وہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور قیام کی جگہ ہے۔ اسی طرح رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ پہ آتے ہیں، جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنے میں وہ جو ہے فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ وہ میانہ روی کے ساتھ کام لیتے ہیں، جیسی ضرورت ویسا خرچ کرتے ہیں۔ خیر کے مقام پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ برے مقامات پہ، شیطانی مقامات پہ بے ضرورت مال کو خرچ کرنا وہ اسراف کہلاتا ہے، اور اسراف فضول خرچی جو ہے وہ حرام ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم مختلف تقریبات کے موقع پہ کیسے کیسے خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھولوں پہ لاکھوں لاکھ روپے شادیوں میں صرف تازہ پھولوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے، صرف اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کہیں نہیں اپنا ماتھا ٹیکتے، صرف اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں وہ ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور نقصان کی جو آخری انتہا ہے قتل و غارت گری کرنا، تو ولا یقتلون النفس، اور ایسی جان کو وہ قتل نہیں کرتے جن کا قتل کرنا حرام ہے۔ ایک مومن کو قتل کرنا سخت ترین گناہ ہے، کسی کو بھی قتل کرنا بے حق ناحق وہ گناہ ہے۔ اور ان کی صفات یہ ہیں کہ ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، ان کا اخلاق اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ وہ بد اخلاق یعنی جو ہے وہ بد کردار نہیں ہوتے، وہ بدکاری اور بدکاری کے سارے طریقوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں، وہ ان کی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بد نظری وہ نہیں کرتے ہیں، وہ حجاب کی پابندی اپنے ماحول میں رکھتے ہیں، وہ بدکاری کا شکار نہیں ہوتے۔ بدکاری بڑا جرم ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو انتہائی گناہ کا کام کرتا ہے، اور اس کے عذاب کو قیامت کے دن بڑھا دیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ لیکن جو توبہ کر لے اور نیک عمل شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اسی سورہ شعراء کے اس میں اور بھی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں، اللہ کے بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ وہ توبہ طلّہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اسی طرح وہ جب بیہودہ مقامات سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے گانا بجانا میوزک اور اس طرح کے وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں سے شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان سے نصیحت قبول کرتے ہیں، اور وہ اندھے بہرے بن کے اسے نہیں مانتے، بلکہ ان آیات میں غور کرتے ہیں، معنی و مطلب سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی عادت یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
کہ بار الہا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ کسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا گھر اس کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہو، گھر میں جائے تو خوش ہو جائے، اولاد سامنے آئے تو اس سے فرحاں اور خوش ہو جائے، دل کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس کے لیے ان دعاؤں کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ اللہ سے دعا کرنا، پھر اچھی تربیت کرنا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اے بار الہا ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ان کو ہر طرف سے مبارک ہو، سلام ہو، اس طرح کی صدائیں آئیں گی۔ تو یہ وہ گویا رحمان کے بندوں کی صفات ہیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے اور اس میں تا سین میم سے آغاز ہوتا ہے، جس کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا گیا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح ترین کھول کھول کے حق کو بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو کتاب قرآن کا اس میں تعارف کرایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت قدمی کی تلقین کی گئی کہ ایسا تو لگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نازل ہوتا، لوگوں میں جاتے، ہدایت کا سامان فراہم کرتے، اور لوگ نہ آتے، مومن نہ بنتے تو آپ نڈھال ہو جاتے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے۔ تو آپ کی تسلی کا سامان کیا گیا کہ آپ کے بس میں جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے رہیے، اس پہ نتیجہ مرتب کرنا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام منافر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو نقل کیا گیا کہ کتنے مشکل حالات میں وہ پڑے، لیکن اس پہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے دعائیں کی، اور انہوں نے اللہ کی مدد مانگی۔ تو جس طرح وہ ثابت قدم رہے، انبیاء کے واقعات سنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی کی تلقین کی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا قیامت میں کامیاب کون ہوگا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سلیم یعنی مومن دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر کتنی سلامتی پیدا کی ہے۔ ہمارا دل کفر سے، شرک سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، لوگوں کی جلن سے، ان سے ہمارا قلب پاک ہے یا نہیں۔ اپنے قلب کا ہمیں علاج کرنا چاہیے، اور وہ قرآن ہی کے ذریعہ علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح کے واقعے سے خبردار کیا اور یہ بتایا کہ انسان کو فضول خرچی سے گریز کرنا چاہیے، اور فضول خرچی جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی حقیقت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، چونکہ الذی یراک حین تقوم، کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھتا ہے، ہماری ہر حرکت پہ اللہ کی نگاہ ہے۔ اگر یہ استحضار رہے تو انسان گناہوں سے بچے۔ اسی طرح اس کے بعد شاعروں کے متعلق بتایا گیا کہ جو لوگ بیہودہ کلام کرتے ہیں وہ شاعر جو ہیں ان کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ غزل میں، ہجو میں اور ایسے کلام کرتے ہیں جن کا کرنا جائز نہیں ہے ان کی مذمت کی گئی، لیکن وہ شاعر جو صاحب ایمان ہے اور منقبت بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، جیسا کہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے شاعر تھے اور بھی رسول اللہ کے شاعر تھے، تو ان کا کام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرنا اور ان لوگ کافروں کی طرف سے جو شعری حملے ہوتے تھے ان شعروں کا جواب دینا۔ اسی طرح سورہ نمل کی ابتدا میں یہ بات قرآن کی عظمت کو تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا اور اللہ کی طرف جو ہے جانے اور اللہ کی بات کو ماننے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح آپ کے وہ صفات بیان کی گئیں
جو بشارت کا استحقاق رکھتی ہیں۔ سورہ نمل کے اندر سیدنا جو ہے سلیمان علیہ السلام کا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور پھر حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان ایسے نبی تھے، اللہ نے ان کو ظاہری حکومت دے رکھی تھی، وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ ایک دن ان کے دربار کا واقعہ ہے کہ دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ غائب ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اگر وہ آیا اور اس نے صحیح بات نہ بتائی، کوئی عذر پیش نہ کیا، تو ہم اس کو سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے۔ اتنے میں جب وہ ہدہد آیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کہا، میں ایسے ملک چلا گیا تھا جہاں کی ملکہ ایک خاتون تھی اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اس پرندے کو بھی احساس ہے کہ پوجا کس کی ہونی چاہیے۔ جب یہ رپورٹ دی تو حضرت سلیمان نے باقاعدہ ایک پیغام بھیجا اور وہ خط لے کے گیا، جو اور بلقیس نام تھا اس ملکہ کا، وہاں دے دیا۔ اس نے خط کو پڑھا اور خط کا عنوان یہی تھا کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھا گیا ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اللہ تعلو علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرنا، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، میرے سپاس تابعدار بن کر آ جاؤ۔ اب بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، سب نے کہا ہمارے پاس لشکر جرار ہے، ہم مقابلہ کریں گے، لیکن وہ خاتون جو ہے وہ سمجھدار تھی۔ اس نے پہلے ہدیہ، تحفہ، گفٹ جو ہے بڑے شاہانہ انداز میں سلیمان کی خدمت میں بھیجا، علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت سلیمان نے وہ ہدیہ اور گفٹ سارے واپس کر دیے اور کہنے لگے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اس کے بعد پھر حکم دیا کہ کوئی ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لائے، یعنی بلقیس ملکہ کے تخت شاہی کو کوئی لے کر یہاں آ سکتا ہے۔ تو ان کی مجلس میں ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ نے خاص علم دے رکھا تھا، اس نے کہا بالکل فلک جھپکتے آپ کی خدمت میں اس تخت کو حاضر کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیے تیز رفتار سواریاں، تیز رفتار ذرائع ابلاغ کہ بٹن کو پش کیا اور پھر آپ تصویر جو ہے ہزاروں ہزار میل دور کی تصویر آپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو میڈیا اور ان چیزوں کے ذرائع کا استعمال بڑھ رہا ہے، سب کے حقائق اور بنیادیں موجود ہیں۔ تو بہرحال وہ تخت آپ کی خدمت میں آ گیا، معمولی سی ان کے اندر تبدیلی کی گئی، پھر وہ ملکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، اسے پوچھا گیا یہ تخت کیسا ہے؟ وہ کہے لگتا ہے کہ ہمارا ہی تخت ہے، کأنہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی تخت ہے۔ بہرحال پھر وہ اسلام لائی اور اس کے بعد پھر ہدہد کی اس بات پہ غور کیجئے کہ عقیدہ توحید کی اس نے کیسے دعوت دی، اور کافروں کو جو دنیاوی آسائشیں حاصل ہیں وہ وقتی ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان اور سبا کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ ملک حکومت کا استعمال اللہ کی جو ہے اور طاقت، اللہ کی طاعت اور نیکی میں استعمال ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم کی سرگزشت بیان کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو مکر و فریب اور اس طرح کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ پھر اسی طرح لوط علیہ السلام کے قوم کی بد کرداری کو بیان کیا گیا اور کس طرح ان کو ہلاک کیا گیا، یہ بیان کیا گیا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پتھر کی بارش ان پہ برسا دی گئی اور قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن ان کی بیوی وہ ان کی ہمنوا نہیں تھی تو وہ نجات نہیں پا سکی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل ایمان ہے، رشتے کام نہیں آتے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کام لوط علیہ السلام نہیں آ سکے، نوح علیہ السلام کا بیٹا رسول نوح علیہ السلام کام نہیں آ سکے۔ اس لیے جو ہے ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے ان بندوں پہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ان پہ سلامتی ہو، اور
اللہ ہی جو ہے وہ بہتر ہے ان تمام جو ہے بتوں کے مقابلے میں جن کو لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ کی لا الہ الا اللہ، اللہ ہی جو ہے معبود ہے، یہ وہ جو ہے مفاہیم اور تعلیمات ہیں جو 19ویں پارے کی ان آیات میں بیان کی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔